اللہ الذی، اللہ وہ ہے جس نے خلقکم پیدا کیا تمہیں، ثم رزقکم پھر اس نے رزق دیا تمہیں، ثم یمیتکم پھر وہ موت دے گا تمہیں، ثم یحییکم پھر وہ زندہ کرے گا تمہیں، یعنی روز قیامت دوبارہ اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے۔ الذی حل کیا ہے، من شرکائکم تمہارے شریکوں میں سے کوئی، من یفعل جو کرے، من ذالکم اس میں سے، من شیء کوئی چیز۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اپنے شریکوں کی طرف دیکھو اور اللہ کی طرف دیکھو۔ کیا تمہارے شریک بھی یہ کام کر سکتے ہیں کہ کسی کو زندگی دیں پھر اس کو موت دیں اور پھر دوبارہ اس کو زندہ کریں؟ تو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ سبحانہ و تعالی، اللہ وہ پاک ہے وہ، اور وہ بہت بلند ہے، اما یشرکون اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ ظہر الفساد ظاہر ہو گیا فساد، فی البری خشکی میں، والبحری اور سمندر میں، بما بوجہ اس کے جو، کسبت کمائی کی، عید الناسی ہاتھوں نے لوگوں کے، لنذیقہم تاکہ ہم چکھائیں انہیں، بعد الذی بعض اس کا جو، عملو انہوں نے عمل کیے، لعلہم یرجعون تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ قل سیروا فی الارض کہہ دیجئے پس چلو پھرو زمین میں، فانظروا پھر دیکھو، کیف کان عاقبت کیسا ہوا انجام، الذین من قبلکم ان کا جو تم سے پہلے تھے، یعنی پچھلی قوموں کے آثار قدیمہ دیکھو اور ان پر غور کرو کہ اللہ کی نافرمانی کا ان پر کیا حشر ہوا۔ کان اکثرہم مشرکین تھے اکثر ان کے مشرک، فاقم تو قائم رکھیے، وجہ کا چہرہ اپنا، للدین القیم درست دین کے لیے۔ یہاں پر چہرہ رکھنے سے کیا مراد ہے کہ اللہ کے دین پر عمل کرتے رہیے۔ من قبل اس سے پہلے، ان یاتیا کہ آ جائے، یومن وہ دن، لا مرد لہ نہیں کوئی ٹلنا اس کے لیے، من اللہ اللہ کی طرف سے، یومئذ یصدعون اس دن وہ جدا جدا ہو جائیں گے۔ من کفر جس نے کفر کیا، فعلیہ تو اسی پر ہے، کفرہ کفر اس کا، یعنی کہ جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، کفر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو وہ کچھ نقصان نہیں دے رہا ہوتا، وہ اپنے ہی لیے جہنم کی آگ سمیٹ رہا ہوتا ہے۔ ومن عمل صالحا اور جس نے عمل کیا نیک، فلانفسہم تو اپنے ہی نفسوں کے لیے، یمہدون وہ راہ ہموار کر رہے ہیں۔ تو ہماری نیکی بھی کس لیے ہے؟ ہم اللہ پر کوئی احسان نہیں کرتے جب ہم روزے رکھتے ہیں یا ہم نمازیں پڑھتے ہیں یا ہم کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں، اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں، اور نہ ہی اللہ پر اس کا کوئی احسان ہے۔ یہ دراصل اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اپنے ہی لیے وہ جنت کے راستے آسان کر رہے ہیں، لیجزی الذین آمنوا تاکہ وہ بدلہ دے ان کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک عمل کیے، من فضلہ اپنے فضل سے، انہ لا یحب الکافرین بے شک وہ نہیں وہ پسند کرتا کافروں کو، ومن آیاتہ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے، ان یرسل الریاح کہ وہ بھیجتا ہے ہوائیں، مبشرات خوشخبری دینے والیاں، ولیذیقکم اور تاکہ وہ چکھائے تمہیں، من رحمتہ اپنی رحمت سے، ولیتجری اور تاکہ چلیں، الفلک کشتیاں، بامرہ اس کے حکم سے، ولتبتغوا اور تاکہ تم تلاش کرو، من فضلہ اس کے فضل میں سے، ولعلکم تشکرون اور تاکہ تم شکر کرو۔ تو اللہ تعالیٰ جو بارشیں بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ جو کشتیاں چلتی ہیں سمندر میں، اس سے انسان کیا کرتا ہے، مچھلیاں پکڑتا ہے اور بہت ساری سمندر سے چیزیں نکالتا ہے، تو یہ اس لیے ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی آسائشیں آسانیاں دے سکیں۔ جب یہ آسائشیں آسانیاں ہم اس لیے استعمال کریں گے کہ ہم اللہ کے احکامات پر عمل کر سکیں اور پھر ان آسائشوں اور آسانیوں کو استعمال کر کے اللہ کا شکر ادا کر سکیں، تو یقیناً یہ کام بھی انسان کے لیے عبادت بن جاتا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے آپ سے پہلے، رسلاً کئی رسولوں کو، إِلَىٰ قَوْمِهِمْ طرف ان کی قوموں کے، فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ تو وہ لائے اس کے پاس واضح نشانیاں، فَانْتَقَمْنَا تو انتقام لیا ہم نے، مِنَ الَّذِينَ ان سے جنہوں نے، اجرموا جرم کیا، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا اور ہے حق ہم پر، نصر کے مدد کریں، المؤمنین مومنوں کی۔ تو مومنوں کے پاس مدد جو ہے وہ اللہ کی آ کر رہتی ہے، اور حق جو ہے وہ واضح ہو کر اور کامیاب ہو کر رہتا ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ انسان کا ایمان مضبوط ہو۔ اللہ الذی یرسل اللہ وہ ہے جو بھیجتا ہے، الریاح ہواؤں کو، فتثیر سحاباً تو وہ اٹھاتی ہیں بادل، فیبسطہ پھر وہ پھیلا دیتا ہے اسے، یعنی کسے، بادل کو، فی السماء آسمان میں، کیف یشاء جس طرح وہ چاہتا ہے، ویجعلہ کسفاً اور وہ کر دیتا ہے اسے ٹکڑیوں میں، فترا تو آپ دیکھتے ہیں، الودق بارش کو، یخرج من خلالہ وہ نکلتی ہے اس کے اندر سے، فاذا اصاب
پھر جب وہ پہنچاتا ہے بھی اسے یعنی بارش کو، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، اذا ہم یستبشرون یکا یک وہ خوش ہو جاتے ہیں، وَإِن كَانُوا مِن قبلی اور بے شک تھے وہ اس سے پہلے، ان ينزل علیہ کہ وہ برسائی جاتی ان پر، من قبل ہی اس سے پہلے ہی، لمبلسون یقیناً مایوس ہونے والے۔ تو گرمیوں میں بعض اوقات اتنی گرمی پڑتی ہے کہ انسان کو لگتا ہے کہ شاید بارش ہوگی نہیں اور انسان مایوس ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، جب ہم بارش بھیجتے ہیں تو پھر ہمارے بندے کیا ہیں، پھر اس کو دیکھ کر خوش ہوتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہے ہیں، فانظر الی آثاری تو دیکھو طرف آثار کے، رحمت اللہ اللہ کی رحمت کے، یہ اللہ کی رحمت کے آثار ہیں کہ شدید گرمی ہوتی ہے، انسان کو لگتا ہے کہ اب بارش ہوگی نہیں، اور پھر اللہ کی طرف سے ایک بادل اٹھتا ہے، چھوٹی سی ٹکڑی بادل کی، اور وہ ٹکڑیوں میں بٹ کر اور برس کر چلی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، دیکھو ان کو اور غور کرو اور سوچو کہ کیسے، کیف یحیی الارض بعد موتها کس طرح وہ زندہ کرتا ہے زمین کو بعد اس کی موت کے، ان ذالک لمحیی الموتى بے شک وہی البتہ زندہ کرنے والا ہے مردوں کو۔ تو جب وہ صحراؤں میں بادل لا کر اور بارش برسا سکتا ہے تو اس کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ وہ مردوں کو زندہ بھی کر دے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ اور وہ اوپر ہر چیز کے قدیر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ لَإِنْ أَرْسَلْنَا اور البتہ اگر بھیجے ہم، ریحًا ہواؤں کو، فَرَأَوْهُ پھر وہ دیکھتی اس کھیتی کو، مُصْفَرًا زرد پڑی ہوئی تھی، لَظَلُّوا البتہ لگیں وہ، من بعدہ بعد اس کے، یکفرون وہ ناشکری کرنے، فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى بس بے شک آپ نہیں، آپ سنا سکتے مردوں کو، یعنی کہ جن کے دل مردہ ہیں وہ اللہ کے اس کلام سے ہدایت نہیں پاتے۔ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ اور نہ آپ سنا سکتے ہیں بہروں کو، الدعاء پکار، اذا ولوا مدبرین جب وہ منہ موڑ جاتے ہیں پیٹھ پھیرتے ہوئے، وما انت اور نہیں آپ، بہادی العمی ہدایت دینے والے اندھوں کو، عن ضلالتہم ان کی گمراہی سے، یعنی کہ دیکھتے تو ہیں لیکن حق ان کو نظر نہیں آتا۔ تسمعوا نہیں آپ سنا سکتے ہیں، الا مگر، من یؤمن اسے جو ایمان رکھتا ہو، بآیاتنا ہماری آیات پر، فہم مسلمون پھر وہ فرما بردار بھی ہو۔ تو اللہ کی آیات کو کون مانتے ہیں، کون سنتے ہیں غور سے، ہدایت کے کانوں سے اور ہدایت کی آنکھوں سے کون دیکھتا ہے ان کو، صرف ایمان لانے والا۔ اللہ الذی خلقکم اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تمہیں، من ضعف کمزوری سے، ثم جعل من بعدی پھر اس نے بنائی بعد ضعف کمزوری کی، قوتاً قوت، یعنی جب انسان بچہ ہوتا ہے تو کمزور ہوتا ہے اور پھر جوانی آ جاتی ہے اس کو، پھر اس کے اندر قوت آ جاتی ہے، ثم جعل من بعدی پھر اس نے بنائی بعد قوت کے، ضعفاً کمزوری، وشیبتاً اور بڑھاپا، اور پھر آہستہ آہستہ پھر انسان کے اندر کمزوری آنے لگتی ہے اور اس پر بڑھاپا آ جاتا ہے۔ یخلق ما یشاء وہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، وَهُوَ العلیم القدیر اور وہی ہے خوب جاننے والا، بہت قدرت رکھنے والا۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ اور جس دن قائم ہوگی قیامت، یقسم قسمیں کھائیں گے، المجرمون مجرم، ما لبثوا نہیں وہ ٹھہرے، غیر ساعۃ سوائے ایک گھڑی کے، کذالک کانوا اسی طرح تھے وہ، یؤفکون وہ پھیرے جاتے، وقال الذین اور کہیں گے وہ لوگ جو، اوتوا العلم دیے گئے تھے علم، والایمان اور ایمان، لقد لبثتم البتہ تحقیق ٹھہرے رہے تم، فی کتاب اللہ الی یوم البعث اللہ کی کتاب میں دوبارہ اٹھنے کے دن تک۔ کیونکہ ایمان والوں کو پتہ تھا، وہ پڑھتے تھے قرآن اور اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرتے تھے، اور انہیں اس چیز کا علم تھا کہ ایک دن قیامت آنے والی ہے، اور وہ کب آنے والی ہے، جب اللہ نے اس کا وقت مقرر کیا، لہٰذا قیامت آنے کے بعد وہ اتنے اس میں حیرانی کی حالت میں نہیں ہوں گے جتنے اللہ کا انکار کرنے والے، اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ تو یہ ہے دن دوبارہ اٹھنے کا، وَلَٰكِنَّكُمْ اور لیکن تم كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ تھے تم نہ تم جانتے، فَيَوْمَئِذٍ تو اس دن، لا ينفع الذین نہ نفع دے گی ان کو جنہوں نے ظلموا ظلم کیا، معذرتہم معذرت ان کی، ولا هم یستعتبون اور وہ نہ توبہ طلب کیے جائیں گے۔
روز قیامت اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، نہ تو ان کا عذر قبول کیا جائے گا کہ اس وجہ سے ہم نے نافرمانی کی یا اس وجہ سے نافرمانی کی، یا فلاں نے مجھے بھٹکا دیا اور فلاں نے بھٹکا دیا، اس طرح کا کوئی بھی عذر اللہ کے سامنے نہیں چلے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، نہ ہی ان سے اس دن کہا جائے گا کہ اچھا اب توبہ کر لو تو پھر تمہیں جہنم سے نجات مل جائے گی، نہیں، جب قیامت آ گئی تو بس توبہ کے دروازے بھی بند ہو جائیں گے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا، اور البتہ تحقیق بیان کی ہم نے، لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے، فی ھذا القرآن، اس قرآن میں، من کل مثل، ہر طرح کی مثال، وَلَئِن، اور البتہ اگر، جئتہم، لائیں آپ ان کے پاس، بِآیَةٍ، کوئی نشانی، لَیَقُولَنَّ، البتہ ضرور کہیں گے، الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان کنتم، نہیں ہو تم، الا مبتلون، مگر باطل پرست، کذالک یطبع اللہ، اسی طرح مہر لگا دیتا ہے اللہ، علی قلوبی، دلوں پر، الذین لا یعلمون، ان لوگوں کے جو علم نہیں رکھتے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں سے نہ کرے کہ جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دے۔ اور مہر لگنے کی وجہ کیا ہوتی ہے، علم نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، کبھی قرآن کو پڑھا تو ہے لیکن اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، تو لہٰذا علم جو ہے وہ بہت ضروری ہے، علم نہ ہونے کی وجہ سے ہی دلوں پر تالے پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَاصْبِرُوا، پس صبر کیجئے، إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، بے شک وعدہ اللہ کا سچا ہے، وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ، اور ہرگز نہ ہلا پائیں گے آپ کو، الذین، وہ لوگ جو لا یوقنون، نہیں وہ یقین رکھتے۔ سورۃ لقمان، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیات ہیں کتاب حکمت والی کی۔ کیا ہے یہ کتاب؟ یہ قرآن کس سے بھرپور ہے؟ حکمت سے، اور ہدن، ہدایت، و رحمتاً، اور رحمت ہے، للمحسنین، محسنین کے لیے۔ کون ہے یہ محسنین؟ اللہ تعالیٰ آگے ان کی صفات بتا رہے ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ، وہ جو قائم کرتے ہیں نماز کو، ویؤتون الزکوٰۃ، اور وہ ادا کرتے ہیں زکوٰۃ، وہم بالآخرۃ، اور وہ آخرت پر، ہم یوقنون، وہ یقین رکھتے ہیں، اولئک علی ھدی، یہی لوگ ہیں ہدایت پر، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ تو کون ہے ہم میں سے جو کامیاب نہیں ہونا چاہتا؟ ہم سب چاہتے ہیں نا کہ ہم کامیاب ہوں، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ کامیابی کن کے لیے ہے؟ ان کے لیے جو ان کاموں پر عمل کرے گا۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کوئی ہے، مَن یشتری، جو خریدتا ہے، لہو الحدیث، کھیل تماشے والی بات، لیضل، تاکہ وہ بھٹکا دے، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، بغیر علم، بغیر علم کے، وَيَتَّخِذَهَا، اور وہ بناتا ہے اسے، ہزواً، مذاق، کسے؟ دین کو مذاق بناتا ہے، اولئک لہم، یہی لوگ ہیں، ان کے لیے ہے، عذاب مہین، عذاب ذلیل کرنے والا۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ، اور جب پڑھی جاتی ہیں اس پر، آیاتنا، آیات ہماری، یعنی کہ وہ شخص جو دین کو مذاق بناتا ہے اور مختلف طرح کے اس نے دین کو چھوڑ کر اور اس نے اپنے شغل پال رکھے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، جب اس پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں، جب اسے قرآن پڑھ کے سنایا جاتا ہے، وَلَّا مُسْتَكْبِرًا، وہ منہ موڑ لیتا ہے تکبر کرتے ہوئے، کَأَلَّمْ، گویا کہ نہیں، يَسْمَعْهَا، اس نے سنا اسے، یعنی سنا انسنا کر دیتا ہے قرآن کی بات کو، كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ، گویا کہ اس کے دونوں کانوں میں، وقرن، کوئی بوجھ ہے۔ دنیا کی ہر بات اس کو سمجھ میں آتی ہے، دنیا کی ہر بات جو دنیا کے فائدے کی بات ہونا تو اس کو وہ بہت اچھے سے وہ سمجھتا بھی ہے اور کان لگا کر سنتا بھی ہے، لیکن جب قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہے، اسے اللہ کا کوئی حکم بتایا جاتا ہے، تو پھر کیا کرتا ہے، پھر ایسے کر دیتا ہے جیسے اس نے سنا ہی نہیں اس بات کو۔ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ علیم، تو خوشخبری دے دیجئے اسے عذاب دردناک کی۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے نیک، لہم جنات النعیم، ان کے لیے باغات ہیں نعمتوں والے، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ رہیں گے ان میں، انہیں وہاں سے کبھی نہیں نکالا جائے گا۔ وعد اللہ حقا، وعدہ ہے اللہ کا سچا، یعنی کہ اللہ اپنے بندوں کو جنت میں ضرور داخل کرے گا، یہ اس کا وعدہ ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ بہت زبردست ہے، خوب حکمت والا ہے۔ خلق السماوات، اس نے پیدا کیا آسمانوں کو، بغیر عمد، بغیر ستونوں کے، ترونہا، تم دیکھتے ہو انہیں، وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ، اور اس نے ڈال دیے زمین میں، رواسی، پہاڑ، تمیدہ،
کہ وہ نہ ڈھلک جائیں بکم تمہیں لے کر، وبث فیہا اور اس نے پھیلا دیے اس میں، من کل دابۃ ہر قسم کے جاندار، وانزلنا اور اتارا ہم نے من السماء ماء آسمان سے پانی، فانبتنا پھر اگائے ہم نے فیہا اس میں، من کل زوج کریم ہر قسم کے جوڑے جو بہت ہی عمدہ ہیں، یعنی ہر چیز کو جاندار ہوں، خواہ وہ پودے ہوں یا جانور ہوں، انسان ہوں، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کیا ہے جوڑوں میں بنایا۔ ھذا خلق اللہ، یہ ہے تخلیق اللہ کی، فارونی تو دکھاؤ مجھے، ماذا خلق الذین کیا کچھ پیدا کیا ان لوگوں نے جو من دونہ ہی اس کے سوا ہیں، یعنی اللہ کے کو چھوڑ کر جنہیں تم نے معبود بنا رکھا ہے انہوں نے کیا بنایا ہے، انہوں نے کیا پیدا کیا ہے، مجھے وہ بھی دکھاؤ۔ بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ ظالم لوگ گمراہی میں ہیں کھلی کھلی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا اور البتہ تحقیق دی ہم نے، لقمان کو الحکمت حکمت، انشکر للہ یہ کہ شکر کرو اللہ کا۔ تو سب سے بڑی جو حکمت لقمان کو دی گئی وہ اس کو شکر کی توفیق دی گئی۔ کیا کہتے ہیں لقمان حکیم، ومن یشکر اور جو شکر کرے، فإنما یشکر لنفسہ تو وہ شکر کرتا ہے اپنے ہی نفس کے لیے، ومن کفر فإن اللہ غنی حمید اور جو ناشکری کرتا ہے تو بے شک اللہ بہت بے نیاز ہے، خوب تعریف والا ہے، یعنی اللہ کو میرے اور آپ کے شکر کی ضرورت نہیں ہے۔ جب انسان شکر کرتا ہے تو دراصل اس کو خود ہی اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ اور جب کہا لقمان نے، لِابْنِیہِ اپنے بیٹے سے، وَهُوَ يَعِظُهُ جب کہ وہ نصیحت کر رہا تھا اسے، یا بنیّا اے میرے بیٹے۔ آئیں دیکھیں کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحتیں کی، اور اس سے ہم بھی سبق حاصل کریں کہ ہم اپنی اولادوں کو کیا نصیحت کرتے ہیں اور کیا کرنی چاہیے۔ تو لقمان علیہ السلام کیا کہنے لگے، یا بنیّا لا تشرک باللہ اے میرے بیٹے نہ تم شریک ٹھہراؤ ساتھ اللہ کے، ان الشرک لظلم عظیم بے شک شرک یقیناً ظلم ہے بہت بڑا۔ ووصینا الانسان بوالدیہ اور تاکید کی ہم نے انسان کو ساتھ اپنے والدین کے احسان کرنا۔ شرک کے بعد جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ والدین کی نافرمانی ہے، تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں وہی بتا رہے ہیں کہ انسانوں کو ہم نے یہی نصیحت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کریں۔ حملتہ امہ اٹھایا اس کو اس کی ماں نے، وہنن علی وہن کمزوری پر کمزوری سہتے ہوئے، وفصالہ اور دودھ چھڑانا اس کا، فی عامین 2 سالوں میں، انشکر کہ شکر کرو، ولی والدی کا میرا اور اپنے والدین کا، یعنی اللہ کا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کے بھی شکر گزار ہو۔ الی المصیر طرف میرے ہی لوٹنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو انسان لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا شکر گزار بھی نہیں ہوتا ہے، تو لہٰذا والدین اللہ کا بھی شکر گزار ہونا ہے اور اپنے والدین کا بھی، جنہوں نے خاص طور پر ماں کا، جنہوں نے اتنی مشکلوں سے اپنی کمزوری پر کمزوری سہتے ہوئے ہمیں پیدا کیا، پھر ہماری پرورش کی، ہمیں پڑھایا لکھایا۔ ہمارے جو والد ہوتے ہیں وہ پورا دن جو ہے وہ ہمارے لیے کما کر لاتے ہیں، تو یہ وہ سب چیزیں ہیں جو انسان کو اس پر غور کرنا چاہیے اور اس کا شکر گزار ہونا چاہیے، کیونکہ آج کل ہمارے اندر اتنی ناشکری آ گئی ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو جو ہے وہ سمجھتے ہی نہیں کہ کوئی ہمارے لیے رحمت ہے، ہم اس کو کم ہی سمجھتے ہیں اپنے لیے۔ والدین کے ساتھ بھی ہمارے شکوے ہوتے ہیں کہ یہ نہیں کیا اور وہ نہیں کیا، تو لہٰذا جو وہ ان سے بن پڑا وہ انہوں نے کیا، اور ان کو کبھی بھی یہ بات نہیں کہنے چاہیے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا، یا آپ نے ہمارے لیے یہ نہیں کیا تو وہ نہیں کیا۔ اس طرح کا شکوہ کبھی بھی والدین سے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ان کی کیپیسٹی میں جو ان کے پاس اس وقت کے حالات تھے، جو اس میں وہ کر سکے وہ بیسٹ کر سکتے تھے، اور وہ انہوں نے ہمارے لیے کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا فرما رہے ہیں، نہ میری ناشکری کرو نہ ہی اپنے والدین کی، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ میری طرف ہی لوٹنا ہے تمہیں، وَإِن جَاهَدَاكَ اور اگر دونوں کوشش کریں تمہارے ساتھ، عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ اس پر کہ تم شریک کرو، بھی میرے ساتھ، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم اس سے جو نہیں تمہیں جس کا کوئی علم، فَلَا تُطِعْهُمَا تو نہ تم اطاعت کرو ان دونوں کی، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا اور ساتھ رہو ان کے دنیا میں، معروفاً بھلے طریقے سے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ اگر تمہارے ماں باپ تمہیں شرک پر بلائیں تو یہ ایک ایسی بات ہے جو تم نے ان کی بات نہیں ماننی، اس کے علاوہ دنیا میں ان کے ساتھ کیسے رہنا ہے، معروفاً بھلے طریقے سے۔ وَاتَّبِعْ سَبِیلَ اور پیروی کرو راستے کی، مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ اس کے جو رجوع کرے میری طرف، ثُمَّ إِلَيَّ پھر طرف میرے ہی، مَرْجِعُکُمْ لوٹنا ہے تمہارا، فَأُنَبِّئُکُمْ پھر میں بتاؤں گا تمہیں، بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ جو تھے تم عمل کرتے۔ آگے اور کیا نصیحت کرتے ہیں لقمان، یا بنیّا اے میرے بیٹے، انہا بے شک وہ، ان تکو مثقال حبۃ اگر ہو شے وزن برابر دانے، من خردل رائی کے، فتکن
پھر ہو وہ فی صخرتن کسی چٹان میں، او فی السماواتی او فی الارض یا آسمانوں میں یا زمین میں، یأتی بہ اللہ لے آئے گا اسے اللہ. یعنی کوئی بھی تم عمل کرو اور اس کا وزن رائی کے دانے کے برابر ہو، خواہ وہ نیکی ہے خواہ وہ برائی ہے، تو اور وہ آسمان و زمین میں کہیں پہ بھی چھپا ہوا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے لے آئے گا. ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ بہت باریک بین ہے، خوب خبر رکھنے والا ہے. یا بنیا، اے میرے بیٹے، اقیم الصلاۃ، قائم کرو نماز، وامر بالمعروف، اور حکم دو نیکی کا، ونہا عن المنکر، اور روکو برائی سے، وصبر علی ما اصابک، اور صبر کرو اس پر جو پہنچے تمہیں. ان ذالک، بے شک یہ ہے، من عزم الامور، ہمت کے کاموں میں سے. ولا تعسر، اور نہ تم موڑو، خدک، اپنا گال، للناسی، لوگوں کے لیے، ولا تمشی، اور نہ تم چلو، فی الارض، زمین میں، مرحن، اترا کر یا اکڑ کر. ان اللہ، بے شک اللہ، لا یحب، نہیں وہ پسند کرتا، کل مختال، ہر خود پسند، فخور، فخر جتلانے والے کو. وقصد، اور میانہ روی اختیار کرو، فی مشی کا، اپنی چال میں، وغدد، اور پست رکھو، من صوتی کا، اپنی آواز کو. انا انکرا، بے شک سب سے زیادہ ناپسندیدہ، الاصواتی، آوازوں میں، لصوت الحمیر، البتہ آواز ہے گدھے کی. تو لہٰذا بات کریں تو میانہ جو درمیانی آواز ہے اس سے، اور چال بھی کیسی ہونی چاہیے انسان کی، درمیانی. بہت اکڑ کر چلنا اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں. اللہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہے ہیں، علم ترو، کیا نہیں تم نے دیکھا، ان اللہ، کہ بے شک اللہ نے، مسخر لکم، مسخر کیا ہے تمہارے لیے، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، میرے بندو، میں نے تمہارے لیے تو بنایا ہے یہ جو کچھ آسمان میں ہے اور زمین میں، اور تم ہو کہ اللہ کی نافرمانی سے بازی نہیں آتے. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ، اور اس نے تمام کر دی تم پر، نعمہ، نعمت اپنی، ظاہرۃ و باطنہ، ظاہری اور باطنی. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کوئی ہے، من یجادل، جو جھگڑتا ہے، فی اللہ، اللہ کے بارے میں، بغیر علم، بغیر علم کے، ولا ہدن، اور بغیر ہدایت کے، ولا کتاب منیر، اور بغیر کتاب منیر کے. یعنی نہ اس کے پاس علم ہے، نہ ہدایت ہے، نہ ہی اس کے پاس قرآن کا علم ہے، اس کے باوجود کیا کرتا ہے، اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے، اپنے حساب سے جو اس نے اللہ کی کوئی ڈیفینیشن، کوئی تعریف بنا رکھی ہے، بس اس پر ہی وہ عمل کیے جا رہا ہے. یہ نہیں اس کو پتا کہ وہ صحیح کر رہا ہے کہ غلط. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے انہیں، اتبعوا، پیروی کرو، ما انزل اللہ، اس کی جو نازل کیا اللہ نے، جب انہیں قرآن کی طرف بلایا جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں، قالوا بل نتبع، وہ کہتے ہیں بلکہ ہم پیروی کریں گے، ما وجدنا علیہ آباءنا، اس کی جو پایا ہم نے اس پر اپنے آباء و اجداد کو. اولو کان الشیطان، کیا بھلا اگر ہو شیطان، یدعوہم، وہ بلاتا انہیں، الی عذاب السعیر، طرف عذاب کے، بھڑکتی آگ کے. ومن یسلم، اور جو کوئی سپرد کر دے، وجہہ، چہرہ اپنا، الی اللہ، طرف اللہ کے، اللہ کی طرف اپنا چہرہ سپرد کرنے سے کیا مراد ہے، ہر وہ کام کرنا جس کا کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور ہر اس کام سے رک جانا جس سے اللہ نے روکا ہے. یعنی کہ اللہ کی مکمل اطاعت اور پیروی کرنے والا ہے وہ شخص، تو کیا ہوگا، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ محسن بھی ہو، یعنی کہ ہر کام کو وہ ایکسیلنس کے لیول پہ کرتا ہو، بہت ہی اچھا عمل کرنے والا ہو. فَقَدِ اسْتَمْسَكَ، تو یقیناً اس نے تھام لیا، بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، ایک مضبوط کڑا. وَإِلَى اللَّهِ، اور طرف اللہ ہی کے، عاقبۃ الامور، انجام ہے سب کاموں کا. یعنی کیا کر کے آئے یہ تو اللہ کے پاس جا کے ہی پتہ چلے گا. ومن کفر، اور جس نے کفر کیا، فلا يحزنک کفرہ، بس نہ غمگین کرے آپ کو، کس کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کفرہ، کفر کرنا اس کا. الینا مرجعہم، ہماری ہی طرف لوٹنا ہے ان کا. فننبئہم، پھر ہم بتائیں گے انہیں، بما عملوا، وہ جو انہوں نے عمل کیے. ان اللہ، بے شک اللہ، علیم، بہت علم والا ہے، بذات الصدور، خوب جاننے والا ہے سینوں کے بھید. نمتعہم، ہم فائدہ دیں گے انہیں، قلیلاً، تھوڑا سا. یعنی کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں کو بھی جو ہے دنیا کی آسائشیں تو اس نے دے رکھی ہیں، ان سے رزق نہیں روکتا، ان سے ان کا دنیا کے جو تمام آسائشیں اللہ تعالیٰ نے کسی سے نہیں روک رکھی ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں،
ثم نضطرہ، پھر ہم مجبور کریں گے انہیں الی عذاب غلیظ، طرف سخت عذاب کے۔ لیکن جب قیامت کے دن وہ آئیں گے میرے پاس تو پھر کیا ہوگا، پھر انہیں عذاب دیکھنا پڑے گا۔ ولا ان سألتہم، اور البتہ اگر پوچھیں آپ ان سے، من خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، لیقولن اللہ، البتہ وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ قل الحمد، کہہ دیجئے سب تعریف، للہ، اللہ ہی کے لیے ہے، بل اکثرہم، بلکہ اکثر ان کے، لا یعلمون، نہیں وہ علم رکھتے، للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، هو الغنی، وہی ہے بہت بے نیاز، الحمید، خوب تعریف والا۔ ولو انا، اور اگر بے شک، ما فی الارض، جو بھی زمین میں ہے، من شجرتن، درخت ہیں، اقلام، کلمے ہوں، والبحر، اور سمندر سیاہی ہوں، یمدہ، بڑھائیں اس کو، من بعد سبعۃ، بعد اس کے ساتھ، ابحرن، اور سمندر۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ اگر دنیا میں جتنے بھی درخت ہیں وہ کلمے بن جائیں، اور جو سمندر ہے وہ سیاہی بن جائے، اور اس کے ساتھ 7 سمندر اور بھی آ جائیں سیاہی کے لیے، ما نفدت کلمات اللہ، نہ ختم ہوں گے کلمات اللہ کے۔ اللہ کی تعریف، اللہ کی تکبیر اتنی زیادہ ہے کہ دنیا کے درخت اور سمندر مل کر قلم اور سیاہی بن جائیں تب بھی یہ ختم نہ ہوں گے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ بہت زبردست ہے، خوب حکمت والا ہے۔ ما خلقکم، نہیں پیدا کرنا تمہارا، ولا بعثکم، اور دوبارہ اٹھانا تمہارا، الا کنفس واحدۃ، مگر ایک جان کی طرح، یعنی اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ انسان کو پہلی بار جیسے اس نے پیدا کیا اس کو دوبارہ بھی پیدا کرنے پر قادر ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، سمیع، خوب سننے والا ہے، بصیر، خوب دیکھنے والا ہے۔ الم ترا، کیا نہیں آپ نے دیکھا، ان اللہ، بے شک اللہ، یولج اللیل فی النہار، وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں، وہ یولج النہار فی اللیل، اور وہ داخل کرتا ہے دن کو رات میں، وسخر الشمس والقمر، اور اس نے مسخر کر دیا سورج اور چاند کو، کلن، ہر ایک، یجری، چل رہا ہے، الی اجل مسمن، ایک مقرر وقت تک، وان اللہ، اور بے شک اللہ، بما، اسے جو، تعملون، تم عمل کرتے ہو، خبیر، خوب باخبر ہے۔ ذالک بان اللہ، یہ بوجہ اس کے کہ اللہ، هو الحق، وہی حق ہے، وَأَنَّ، اور بے شک، ما یدعون، جسے وہ پکارتے ہیں، من دونہ، اس کے سوا، الباطل، وہ باطل ہے۔ تو اللہ کو چھوڑ کر جس کو بھی سہارا بنایا جائے وہ کیا ہوتا ہے، وہ باطل سہارا ہوتا ہے۔ اصل سہارا، اصل مالک کون ہے، صرف اللہ۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، هو العلی الکبیر، وہی ہے جو بہت بلند ہے، بہت بڑا ہے۔ الم ترا، کیا نہیں آپ نے دیکھا، ان الفلک، بے شک کشتیاں، تجری فی البحر، چلتی ہیں سمندر میں، بنعمت اللہ، ساتھ اللہ کی نعمت کے، لیریکم، تاکہ وہ دکھائے تمہیں، من آیاتہ، اپنی نشانیوں میں سے، یعنی کہ یہ کشتیوں کا سمندر میں چلنا کیا ہے، اللہ کی نشانیاں، ان پر غور کرو کہ کیسے وہ چلتی ہیں۔ ان فی ذلک لآیات، یقیناً اس میں البتہ نشانیاں ہیں، لکل صبار، واسطے ہر بہت صبر کرنے والے، شکور، بہت شکر گزار کے۔ تو اگر ہمارے اندر صبر ہوگا، ہمارے اندر شکر گزاری ہوگی، تبھی ہم اللہ کی ان آیات کو پہچان کر اللہ کی معرفت حاصل کر سکیں گے۔ وَإِذَا غَشِيَهُمْ، اور جب چھا جاتی ہے ان پر، موجن، ایک موج، کَالظُّلَلِ، سائبانوں کی طرح، دعوا اللہ، وہ پکارتے ہیں اللہ کو، مخلصین، خالص کرتے ہوئے، لہ الدین، اس کے لیے دین کو۔ یعنی جب یہ سمندر میں چلتے ہیں کشتیوں میں اور ان کے اوپر طوفان آ جاتا ہے، موجیں ان کو سمندر کی جو ہے وہ ڈھانپ رہی ہوتی ہیں، تو پھر کیا کرتے ہیں، پھر ڈر کر فوراً اللہ کو پکارتے ہیں۔ اس وقت اپنی دیویوں کو نہیں پکارتے، اپنے بتوں کو نہیں پکارتے، اس وقت انہیں صرف اللہ یاد آتا ہے، کیونکہ ان کے دل اس چیز کے گواہ ہوتے ہیں کہ ان کو مشکلوں سے نکالنے والا صرف ان کا رب ہے۔ لیکن بس اپنی ہٹ دھرمی اور آباء و اجداد کی اندھی تقلید نے ان کو کس چیز سے روکا ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ جو ہے وہ شرک نہ کرنے سے روکا ہوتا ہے۔ فلما نجاہم، تو جب وہ نجات دیتا ہے انہیں، الی البر، طرف خشکی کے، فمنہم مقتصد، تو ان میں سے بعض سیدھی راہ پر قائم رہنے والے ہیں، وما یجحد بآیاتنا، اور نہیں انکار کرتا ہماری آیات کا، الا، مگر، کل ختار کفور، ہر بہت عہد شکن، انتہائی ناشکرا۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے رب سے، وخشوا یومن، اور ڈرو اس دن سے، لا یجزی والدن، نہ کام آئے گا کوئی باپ،
ام ولدی اپنے بچے کے، ولا مولودن اور نہ ہی کوئی بچہ ہوا جازن وہ کام آنے والا ہے، ام والدی اپنی والد کی طرف سے شیئن کچھ بھی۔ تو دنیا میں سب سے محبوب رشتہ جو سمجھا جاتا ہے ماں باپ کا سمجھا جاتا ہے، ماں باپ کی محبت اولاد کے لیے اور اولاد کی محبت ماں باپ کے لیے، لیکن وہ دن قیامت کا کیسا ہوگا، اس دن یہ محبت بھی ماند پڑ جائے گی، اور نہ باپ کو اپنے بچے کی فکر ہوگی اور نہ بچے کو اپنے باپ کی، اور اس دن کوئی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان وعد اللہ حق، یقیناً وعدہ اللہ کا سچا ہے، فلا تغرنکم تو ہرگز نہ دھوکے میں ڈالے تمہیں الحیات الدنیا زندگی دنیا کی، یعنی کہ دنیا کی زندگی کیسے دھوکے میں ڈالتی ہے، دنیا کی زندگی کی چاق و چوبند دیکھ کر، اس کی آسائشیں، اس کی نعمتیں دیکھ کر انسان کیا کرتا ہے، انسان بھول جاتا ہے کہ اس کو اپنے رب سے بھی ملنا ہے، تو لہٰذا یہ کیا کرتی ہے دنیا، یہ انسان کو دھوکے میں ڈال دیتی ہے، وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ اور ہرگز نہ دھوکے میں ڈالے تمہیں، باللہ اللہ کے بارے میں، الغرور بڑا دھوکے باز، کون ہے بڑا دھوکے باز، شیطان، ابلیس، ان اللہ عندہ بے شک اللہ اس کے پاس ہے، علم الساعۃ قیامت کا، یعنی قیامت کب آئے گی یہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ اور وہ برساتا ہے بارش کو، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ اور وہ جانتا ہے جو کچھ رحموں میں ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ اور نہیں جانتا کوئی نفس، ماذا کیا کچھ، تکسب غدن وہ کمائی کرے گا کل، تو کل آنے والی جو ہے اس میں کیا انسان کمائی کرے گا، نیک اعمال کرے گا یا برے اعمال کرے گا، حلال کمائے گا یا حرام کمائے گا، یا ویسے دنیاوی کمائی کتنا کمائے گا، کیا آنے والا ہے اس کی زندگی میں، کیا ہونے والا ہے کل، کسی کو نہیں پتہ، وما تدری نفس اور نہیں جانتا کوئی نفس بِأَيِّ أَرْضٍ کہ کس زمین پر تموت وہ مرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، تمہاری موت بھی کہاں آنی ہے تم نہیں جانتے، ان اللہ بے شک اللہ علیم خبیر بہت علم والا ہے، خوب باخبر ہے۔ سورۃ السجدہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تنزیل الکتابی نازل کرنا ہے کتاب کا، لا ریب فیہ نہیں کوئی شک اس میں، کس میں، اس قرآن میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، من رب العالمین تمام جہانوں کے رب کی طرف سے ہے یہ قرآن، ام یقولون افتراہ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے گھڑ لیا ہے اسے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو خود ہی لکھ لیا ہے، بل هو الحق اللہ تعالیٰ فرما رہے نہیں بلکہ وہ حق ہے، من ربک آپ کے رب کی طرف سے ہے، لتنذر قوما تاکہ آپ ڈرائیں اس قوم کو، ما آتاہم نہیں آیا ان کے پاس، من نذیر کوئی ڈرانے والا، من قبل کا آپ سے پہلے، لعلہم یہتدون تاکہ وہ ہدایت پا جائیں، کون ہے اللہ، اللہ الذی خلق السماوات والارض، آج کے اس بارے میں آسمان و زمین کی تخلیق اور جو کونی آیات ہیں اللہ تعالیٰ کی، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بہت ذکر کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بھی دے کہ ہم ان آیات پر غور و فکر کریں اور ہم اپنے رب کو پہچانیں کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے، اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما اللہ وہ جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ درمیان ہے ان دونوں کے، فی ستۃ ایام 6 دنوں میں، ثم استوی علی العرش پھر وہ بلند ہوا عرش پر، ما لکم نہیں تمہارے لیے، من دونہ اس کے سوا، من ولی کوئی دوست، ولا شفیع اور نہ کوئی سفارشی، افلا تتذکرون کیا پھر نہیں تم نصیحت پکڑتے، تو یدبر وہ تدبیر کرتا ہے، الامر ہر کام کی، من السماء الی الارض آسمان سے زمین تک، جو بھی کام ہو رہے ہیں کون ان کس کے حکم سے ہو رہے ہیں، اللہ کے حکم سے، ثم یعرج الیہ پھر وہ چڑھتا ہے طرف اس کے، فی یوم ایک دن میں، کان مقدارہ ہے حساب یا اندازہ اس کا، الف سنۃ 1000 سال، مما تعدون اس سے جو تم شمار کرتے ہو، یعنی اللہ کے ہاں جو وقت ہے وہاں کا ایک دن یہاں اس دنیا کے کتنے دن سالوں کے برابر ہے، 1000 سال کے برابر، ذالک عالم یہ ہے جاننے والا، الغیب والشہادۃ غیب کا اور حاضر کا، العزیز الرحیم بہت زبردست ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، الذی احسن کل شیء وہ اللہ جس نے اچھا بنایا ہر چیز کو، خلقہ اس نے پیدا کیا جسے، وبدأ اور اس نے ابتدا کی، خلق الانسانی انسان کی تخلیق کی، من طین مٹی سے، تو میری اور آپ کی تخلیق اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، میں نے مٹی سے بنایا ہے تمہیں، ثم جعل نسلہ پھر اس نے بنائی نسل اس کی، من سلالۃ خلاصے سے، من ماء مہین
پانی کے حقیر سے، یعنی کہ مرد کی منی سے پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، انسان کی نسل آگے بڑھائی، ثم سواہ پھر اس نے درست کیا اسے، ونفخ فیہ من روحہ اور اس نے پھونک دیا اس میں اپنی روح سے، وجعل لکم اور اس نے بنائے تمہارے لیے السمع والابصار والافئدہ کان، تمہارے کان اور آنکھیں اور دل، قلیلا ما تشکرون کتنا کم تم شکر ادا کرتے ہو، اللہ اکبر۔ تو ان نعمتوں پر کیا کرنا چاہیے؟ اللہ نے مجھے کان دیے جن سے میں اللہ کا کلام سن پاتی ہوں، اگر میں سن نہ پاتی تو میں کتنی بڑی محتاجی مجھے ہو جاتی کہ میں یہ سن ہی نہ پاتی کہ میرا رب مجھ سے کیا کہتا ہے۔ اگر مجھے آنکھیں نہ دی ہوتی اللہ تعالیٰ نے تو میں یہ قرآن نہ پڑھ پاتی، اور میں کبھی نہ یہ جان پاتی کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو یہ کائنات میں اپنی نشانیاں پھیلا رکھی ہیں، زمین، آسمان، چاند، ستارے، جن کا اللہ تعالیٰ ذکر بار بار اس بارے میں کر رہے ہیں، میں یہ کبھی نہ دیکھ پاتی۔ اور پھر اللہ نے دل دیا جس سے میں یہ کبھی، اگر یہ نہ ہوتا تو میں کبھی نہ سمجھ پاتی کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، پھر بھی کیا کرتے ہیں ہم انسان، ہم کیا کرتے ہیں، ہم پھر بھی کم شکر ادا کرتے ہیں۔ وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا اور انہوں نے کہا کیا جب گم ہو جائیں گے ہم فی الارض زمین میں، اِنَّا لَفِي خَلْقٍ کیا بے شک ہم البتہ پیدائش میں ہوں گے، جدید نئی، یعنی انہیں یہ حیرت ہوتی تھی کہ کیسے اللہ تعالیٰ ہمارے مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ اٹھائے گا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یہ حیرت کی بات کوئی نہیں ہے، اصل بات یہ ہے بل ہم بلقاء ربہم بلکہ وہ ملاقات سے اپنے رب کی کافرون انکاری ہیں، کیونکہ دنیا کی محبت اتنی زیادہ چھا گئی ہے کہ وہ یہ سوچنا بھی نہیں چاہتے کہ وہ اپنے رب سے ملیں گے، ان کو چاہت ہی نہیں ہے اپنے رب سے ملنے کی۔ تو لہٰذا اللہ سے ملنے کی چاہت رکھنا، اللہ سے ملنے کی محبت رکھنا، یہ وہی کر سکتا ہے جو اللہ کے احکامات کی پیروی کرتا ہو۔ قل یتوفاکم کہہ دیجئے فوت کرے گا تمہیں ملک الموتی موت، فرشتہ موت کا، الذی وہ جو وکلا مقرر کیا گیا ہے بکم تم پر، ثم الی ربکم پھر طرف اپنے رب کے، ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے۔ ولو تری اور کاش آپ دیکھیں، اذ المجرمون جب مجرم ناکسو رؤوسہم جھکائے ہوئے ہوں گے اپنے سروں کو، عند ربہم اپنے رب کے پاس، کیا کہیں گے، ربنا ابصرنا اے ہمارے رب دیکھ لیا ہم نے، وسمعنا اور سن لیا ہم نے، اب ہم نے دیکھ لیا عذاب اور ہم نے سن بھی لیا ہے کہ تیرا عذاب جو ہے وہ سچا ہے، فرجعنا بس لوٹا دے ہمیں، نعمل صالحا ہم عمل کریں گے نیک، انا موقنون بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں، یعنی اب ہمیں یقین آ گیا کہ تیرا عذاب واقعی ہے، تو ہمیں ایک بار واپس بھیج دے ہم تاکہ نیک عمل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وَلَوْ شِئْنَا اگر چاہتے ہم لَآتَيْنَا البتہ دے دیتے ہم کل نفس ہر نفس کو ہداہا ہدایت اس کی۔ تو لہٰذا جیسے میں نے بھی کہا تھا کہ ہدایت کیسے ملتی ہے، مانگنے سے، بن مانگے نہیں ملتی ہے، اور اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر میں خود ہی دے دیتا سب کو ہدایت، کوئی اس زمین پر ایسا انسان نہ بچتا، ایسا جن نہ بچتا جو اللہ کا فرما بردار نہ ہوتا، لیکن پھر جنت جہنم کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے اس دنیا میں، ہمیں راستے دکھا دیے ہیں، اب آگے چوائس ہماری ہے، ہم نے خود انتخاب کرنا ہے کہ ہم کس راستے پر چلنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ولیکن اور لیکن حق القول سچ ہو گئی بات منی میری طرف سے، لَأَمْلَأَ جہنم البتہ میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو، من الجنۃ والناس اجمعین جنوں سے اور انسانوں سے، سب کے سب سے، فذوقوا بما نسیتم تو چکھو بوجہ اس کے جو بھول گئے تم، لقاء یومکم ھذا ملاقات کو اپنے اس دن کی، انا نسینکم بے شک ہم نے بھلا دیا ہم نے تمہیں، وذوقوا اور چکھو عذاب الخلد عذاب ہمیشگی کا، بما کنتم تعملون بوجہ اس کے جو تھے تم عمل کرتے، انما یؤمن بآیاتنا بے شک ایمان لاتے ہیں ہماری آیات پر، کون ایمان لاتے ہیں اللہ کی آیات پر، الذین وہ لوگ اذا ذکروا جب وہ نصیحت کیے جاتے ہیں، بہا ساتھ ان کے، خروا سجدا وہ گر پڑتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے، وسبحوا بحمدی اور وہ تسبیح کرتے ہیں ساتھ حمد کے، ربہم اپنے رب کی، وہم لا یستکبرون اور وہ نہیں وہ تکبر کرتے۔ آیت سجدہ ہے، یہاں پر سجدہ کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ تتجافا الگ رہتے ہیں، جنوبہم پہلو ان کے،
کیسے ہیں یہ لوگ؟ ایک تو کیا کرتے ہیں، جیسے ہی اللہ کا ذکر سنتے ہیں، اللہ کا قرآن پڑھ کر ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو فوراً کیا ہے، وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اس کی حمد کے ساتھ، اور تکبر نہیں کرتے اس کی عبادت سے، اور پھر ان کے پہلو بستروں سے لگتے ہی نہیں، یعنی کہ بہت کم سوتے ہیں اور اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ تتجافا جنوبہم، لگے رہتے ہیں پہلو ان کے، عن المداجی، بستروں سے، تدعون، وہ پکارتے ہیں، ربہم، اپنے رب کو، خوفا و طمعا، خوف اور امید سے، ومما، اور اس میں سے جو رزقناہم، رزق دیا ہم نے انہیں، ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں، فلا تعلم نفس، پس نہیں جانتا کوئی نفس، ما اخفیا، جو کچھ چھپایا گیا، لہم، ان کے لیے، من قرۃ اعین، ٹھنڈک سے آنکھوں کی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ کسی کو نہیں پتا کہ میں نے ان کے لیے، اپنے عمل کرنے والے بندوں کے لیے کیا جو ہے آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی ہے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک سے مراد کیسا اجر رکھا ہے میں نے ان کے لیے، کہ جب اس اجر کو وہ دیکھیں گے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ جزاء بما کانوا یعملون، بدلہ ہے اس کا جو تھے وہ عمل کرتے۔ افمن کان مؤمنا، کیا بھلا وہ جو ہے مومن، کمن کان فاسقا، مانند اس کے ہو سکتا ہے جو فاسق ہے، لا یستوون، نہیں وہ برابر ہو سکتے، یعنی ایک ایمان والا اور ایک اللہ کا نافرمان کبھی برابر نہیں ہو سکتے، تو جب یہ برابر نہیں ہو سکتے تو ان کا انجام بھی کیسے برابر ہو سکتا ہے۔ اما الذین آمنوا، رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے نیک، فلہم جنات المأوی، تو ان کے لیے ہیں باغات رہنے کے، نزلاً، مہمانی ہوگی، بما کانوا یعملون، بوجہ اس کے جو تھے وہ عمل کرتے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، اور رہے وہ جنہوں نے نافرمانی کی، فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، پس ٹھکانہ ان کا ہوگا آگ، کلمہ، جب کبھی، ارادو، وہ ارادہ کریں گے، ان یخرجوا منہا، کہ وہ نکل جائیں اس سے، یعنی کہ جہنم سے نکلنے کی جب کوشش کریں گے، اعیدوا فیہا، وہ لوٹا دیے جائیں گے اسی میں، وقیل لہم، اور کہہ دیا جائے گا انہیں، ذوقوا عذاب النار، چکھو عذاب آگ کا، الذی، وہ جو کنتم بہ تکذبون، تھے تم جسے تم جھٹلاتے، یعنی تمہیں تو لگتا تھا دنیا میں کہ تمہیں کبھی آگ چھوئے گی ہی نہیں، قیامت تو آنی نہیں ہے، اللہ سے ملاقات تو تم بھولے ہی بیٹھے تھے، اب اللہ تعالیٰ جب تمہیں لے آیا ہے اپنے سامنے اور تمہیں جہنم رسید کر دیا گیا ہے، تو اب یہاں سے کبھی نکلنا نہیں ہے، اب اسی میں رہو گے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ، اور البتہ ہم ضرور چکھائیں گے انہیں عذاب میں سے، ادنا، کم تر، یعنی ہلکا، دون العذاب الاکبری، علاوہ عذاب بڑے کے، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ لوٹیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیا میں بھی میں انہیں چھوٹے چھوٹے عذاب دیتا رہتا ہوں، کبھی ان پہ کوئی پریشانی آ جاتی، کبھی کوئی تکلیف آ جاتی ہے، تو یہ تکلیفیں، پریشانیاں بھی اللہ کی طرف سے کیا ہیں، ایک آزمائش ہوتی ہیں، اور انسان کے گناہ اس سے جھڑتے ہیں، اور ایک اللہ کی طرف سے ہمیں ایک عبرت ہوتی ہے، ایک نصیحت دی جا رہی ہوتی ہے کہ دیکھو، ہدایت پکڑو، اللہ کے راستے کی طرف آ جاؤ، اور جہالت کے اور نافرمانی کے طریقوں کو چھوڑ دو۔ لیکن یا تو انسان اس تکلیف، اس آزمائش کے آنے پر اللہ کی طرف اور جھک جاتا ہے، اللہ سے اس کا اور تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، یا پھر اس کے آنے پر وہ اور بھی زیادہ باغی ہو جاتا ہے، تو یہ انسان کے اپنے اختیار میں، اپنے ہاتھ میں ہے کہ وہ کون سا راستہ چنے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی جھنجھوڑتے رہتے ہیں کہ ہم اپنی آخرت کو یاد کریں۔ ومن اظلم، اور کون بڑا ظالم ہے، ممن، اس سے جو ذکر بآیاتی، نصیحت کیا گیا ساتھ آیات کے، ربی ہی، اپنے رب کی، ثم اعرض عنہا، پھر اس نے منہ موڑ لیا ان سے۔ اللہ اکبر۔ انا من المجرمین منتقمون، بے شک ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور البتہ تحقیق دی ہم نے، موسیٰ الکتاب، موسیٰ کو کتاب، فلا تکن، پس نہ آپ ہوں، فی مریۃ، شک میں، من لقائہ، اس کی ملاقات سے، وجعلناہ، اور بنایا ہم نے اسے، ہدن، ہدایت، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے، وجعلنا، اور بنائے ہم نے، منہم ائمۃ، ان میں سے امام، یہدون، جو رہنمائی کرتے ہیں، بامرنا، ہمارے حکم سے، لما صبروا، جب انہوں نے صبر کیا، وکانوا، اور تھے وہ، بآیاتنا، ہماری آیات پر، یوقنون، وہ یقین رکھتے۔ ان ربک، بے شک رب آپ کا، ہوا یفصل، وہ فیصلہ کرے گا، بینہم، درمیان ان کے، یوم القیامتی، قیامت کے دن، فیما کانوا، اس میں جو تھے وہ، فیہ یختلفون، جس میں وہ اختلاف کرتے، اللہ کے دین کے بارے میں جو بھی یہ اختلاف کرتے ہیں، یا کسی بھی معاملے میں، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ان کو ان کے اختلاف میں پڑا رہنے دو، میں قیامت والے دن خود ہی ان کو بتا دوں گا کہ کون حق تھا اور کون باطل۔ اولم یہد لہم، کیا بھلا نہیں رہنمائی کی ان کی، کہ کم اہلکنا من قبلہم، کتنی ہی ہلاک کی ہم نے ان سے پہلے، من القرون، امتیں، یمشون فی مساکنہم، وہ چلتے پھرتے تھے ان کے گھروں میں،
ان فی ذالک لآیات، بے شک البتہ اس میں نشانیاں ہیں، افلا یسمعون، کیا بھلا نہیں وہ سنتے، اولم یروا، کیا بھلا نہیں انہوں نے دیکھا، انا نسوق، بے شک ہم چلاتے ہیں، الماء پانی کو، الی الارضی طرف زمین کے، الجرزی بنجر کے، فنخرج پھر ہم نکالتے ہیں، بھی ساتھ اس کے، زرعن کھیتی کو، تأکل منہ کھاتے ہیں اس سے، الانعام ان کے مویشی، وانفسہم اور وہ خود بھی، افلا یبصرون، کیا بھلا نہیں وہ دیکھتے، کیوں غور و فکر نہیں کرتے اللہ کی نشانیوں پر، ویقولون اور وہ کہتے ہیں، متی ھذا الفتح، کب ہوگا یہ فیصلہ، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ عمل تو انہوں نے کچھ کرنا نہیں، اور اللہ کے کسی حکم کی بھی انہوں نے پاسداری نہیں کرنی، لیکن بس انہیں یہ انٹرسٹ تھا کہ بار بار یہ سوال کرتے تھے کہ قیامت کب آئے گی، ہمیں بتاؤ قیامت کب آئے گی، لے آؤ اللہ کا عذاب، اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ حالانکہ کرنا کیا چاہیے تھا ان کو، کہ وہ کرتے سمعنا واطعنا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں ابھی پچھلی آیت میں، افلا یسمعون، کیا بھلا نہیں وہ سنتے، کہ سن کر تو دیکھیں کہ نبی لایا کیا ہے، اور ان کو یہ فکر پڑی ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ قل یوم الفتح، کہہ دیجئے دن فیصلے کے، لا ینفع، نہ نفع دے گا، الذین کفروا، ان کو جنہوں نے کفر کیا، ایمانہم، ایمان لانا ان کا۔ جب قیامت کو دیکھ لیں گے پھر کیا کریں گے، پھر ایمان لے آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اس وقت ان کا ایمان لانا کچھ فائدہ نہیں دے گا، ولا ہم ینظرون، اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے، فاعرض عنہم، پس اعراض کیجئے ان سے، وانتظر، اور انتظار کیجئے، انہم منتظرون، بے شک وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں، کس کا، قیامت کا۔ اگر یہ بات نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، اور میں ان سے خود ہی قیامت کے دن نمٹ لوں گا۔ سورۃ الاحزاب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی، اے نبی، اتق اللہ، ڈریے اللہ سے، ولا تطیع الکافرین، اور نہ آپ اطاعت کیجیے کافروں، والمنافقین، اور منافقوں کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسا ہرگز کرنے والے نہیں تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے تمام انسانوں کو، مومنوں کو، مجھے اور آپ کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ کیا کریں، اللہ سے ڈریں، اور منافقوں کی اور کافروں کی اطاعت نہیں کرنی، ان کی روش پر، ان کے نقش قدم پر نہیں چلنا، ان کے دنیاوی طور طریقے کو دیکھ کر مرعوب نہیں ہونا کہ کتنا اچھا ان کا لائف سٹائل ہے، کتنا اچھا ان کا یہ سسٹم ہے اور وہ سسٹم ہے۔ کرنا کیا ہے، اپنے دین کی طرف دیکھیے، اور اپنے قرآن کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے ہمیں کرنے کے لیے کیا کہا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، کان علیما حکیمہ، ہے بہت ہی علم والا، خوب حکمت والا، واتبع، اور پیروی کیجیے، ما یوحا، اس کی جو وحی کی جاتی ہے، الیکا طرف آپ کے، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، ان کان بما، بے شک اللہ ہے اس کی جو، تعملون تم عمل کرتے ہو، خبیرہ، خوب خبر رکھنے والا۔ وتوکل علی اللہ، اور توکل کیجیے اللہ پر، وکفا باللہ وکیلا، اور کافی ہے اللہ کارساز، میری اور آپ کی بگڑی بنانے والا، ہمارے کام آسان کرنے والا، ہماری مشکلیں دور کرنے والا کون ہے، صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ تو کرنے کا کام کیا ہے، صرف اللہ پر توکل کیا جائے، اس کے علاوہ کسی بھی چیز پر بھروسہ کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے نقصان کا باعث ہوگا۔ ما جعل اللہ، نہیں بنائے اللہ نے، لرجال، کسی شخص کے لیے، من قلبین، دو دل، فی جوفہ، اس کے سینے میں، وما جعل ازواجکم، اور نہیں اس نے بنایا تمہاری بیویوں کو، اللائی، وہ جو، تظاہرون، تم ظہار کرتے ہو، منہن، جن سے، امہاتکم، مائیں ہیں تمہاری، یعنی کہ ایک صحابی کے یہاں پہ واقعے کی طرف جو ہے وہ، اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ایک صحابی کا واقعہ ہے، جنہوں نے غصے میں، ناراضگی میں اپنی بیوی کو کیا کہہ دیا تھا، کہ تمہاری کمر ایسے جیسے میری ماں کی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بتا رہے ہیں کہ تمہاری بیویاں جو ہیں وہ تمہاری ماؤں کی طرح نہیں ہو سکتی۔ وما جعل ادعیاءکم، اور نہیں اس نے بنایا تمہارے منہ بولے بیٹوں کو، ابناءکم، تمہارے بیٹے۔ تو بیٹے کون ہوتے ہیں اپنے، صرف وہی جو آپ کے سگے بیٹے ہیں، منہ بولا بیٹا جو ہے وہ بیٹا نہیں ہوتا۔ ذالکم قولکم، یہ بات ہے تمہاری، بھی افواہکم، تمہارے منہوں سے، واللہ یقول، اور اللہ فرماتا ہے، الحق، حق، وہو یہدی، اور وہی رہنمائی کرتا ہے تمہاری، السبیل، راستے کی، ادعوہم، پکارو انہیں، لآبائہم، ان کے باپوں کے ناموں سے۔ تو لہٰذا باپ کا نام چینج کرنا جو ہے یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ ہوا اقسط، وہ زیادہ انصاف والا ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا، پھر اگر نہیں تم جانتے، آباءہم،
ان کے باپوں کو، یعنی کسی کے باپ کا نام نہیں پتہ ہے، فَإِخْوَانُكُمْ تو وہ بھائی ہیں تمہارے، فی الدین دین میں، وَمَوَالِيكُمْ اور دوست ہیں تمہارے، یعنی انہیں بیٹا نہیں تم کہہ سکتے، وہ تمہاری وراثت میں شامل نہیں ہو سکتے۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اور نہیں تم پر کوئی گناہ، فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ اس معاملے میں جو خطا کی تم نے اس میں، یعنی اس سے پہلے جو کوئی تم سے خطا سے غلطی سے علم نہیں تھا تمہیں اس بات کا کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے یا ایسا کرنا گناہ کا کام ہے، تو جب تک تمہیں معلوم نہیں تھا تو کوئی بات نہیں، اس پر کوئی پکڑ نہیں۔ وَلَٰكِن مَّا اور لیکن جو تعمدت ارادہ کریں قلوبکم دل تمہارے، وَكَانَ اللَّهُ اور ہے اللہ غفور الرحیمہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا۔ النبی اولا نبی زیادہ قریب ہے، بالمؤمنین مومنوں کے، من انفسہم ان کے نفسوں سے، وازواجہم اور ان کی بیویوں سے، امہاتہم مائیں ہیں ان کی، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مومنوں کے زیادہ قریب ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کیا ہیں؟ امت کی مائیں ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ اور رحم والے رشتے، بعضہم بعض ان کے، اولا بعض نزدیک تر ہیں بعض کے، فی کتاب اللہ اللہ کی راہ میں، من المؤمنین مومنوں میں سے، والمہاجرین اور مہاجرین میں سے، الا مگر ان تفعلوا یہ کہ تم کرو، الی اولیاءکم طرف اپنے دوستوں کے، معروفاً کوئی بھلائی، ذالک کان ذالک ہے یہ، فی الکتابی کتاب میں، مستورہ لکھا ہوا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب لیا ہم نے، من نبیین نبیوں سے، میثاقہم پختہ عہد ان کا، ومنک اور آپ سے، ومن نوح و ابراہیم اور نوح اور ابراہیم سے، وموسیٰ و عیسیٰ ابن مریم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ اور لیا ہم نے ان سے، میثاقاً غلیظا عہد پختہ، لیسأل تاکہ وہ سوال کریں، الصدیقین سچوں سے، عن صدقہم ان کے سچ کے بارے میں، وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ اور اس نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے، عذابًا علیما عذاب دردناک۔ یا ایہا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذکروا نعمت اللہ یاد کرو نعمت اللہ کی، علیکم اپنے اوپر، تو میرے اوپر اور آپ کے اوپر، ہم پر جو بھی اللہ کی نعمتیں ہیں ان کو ایک لمحہ رک کر ہم سوچیں اور ان کو یاد کریں کہ کیا کیا نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر کی ہے۔ اذ جاءتکم جب آئے تمہارے پاس، جنود کئی لشکر، فارسلنا علیہم تو بھیجی ہم نے ان پر، ریحًا ایک آندھی، و جنوداً اور کچھ لشکر، لم تروہا نہیں تم نے دیکھا انہیں، وکان اللہ اور ہے اللہ بما تعملون بصیرا اسے جو تم عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والا۔ اذ جاءکم جب وہ آئے تمہارے پاس، من فوقکم تمہارے اوپر سے، ومن اسفل منکم اور تمہارے نیچے سے، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ اور جب پھر گئیں نگاہیں، وَبَلَغَتِ اور پہنچ گئے، الْقُلُوبُ دل، الْحَنَاجِرَ گلوں تک، وَتَظُنُّونَ اور تم گمان کر رہے تھے، بِاللَّهِ اللہ کے بارے میں، الظُّنُونَ بہت سے گمان، ہُنَالِکَ اس وقت، ابتلیا آزمائے گئے، المؤمنون سب مومن، وزلزلوا اور وہ ہلا مارے گئے، زلزلاً شدیدہ ہلا مارا جانا شدت کا۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ اور جب کہہ رہے تھے منافق، وَالَّذِينَ اور وہ جنہوں نے، اور وہ لوگ جو، فی قلوبہم مرض جن کے دلوں میں مرض ہے، ما وعدنا نہیں وعدہ کیا ہم نے، اللہ نے نہیں وعدہ کیا ہم سے اللہ نے، ورسولہ اور اس کے رسول نے، الا غرورا مگر دھوکے کا۔ تو جب جنگ کی حالت ہوئی تو مومنین جو ہیں وہ شدید آزمائے گئے، شدید مشکل ان پر آئی۔ اب ایسے حالات میں منافقین کا کیا طرز عمل تھا؟ مشکل حالات کو دیکھ کر، جنگی حالات کو دیکھ کر کیا کرنے لگے؟ فوراً ان کا جو بغض تھا، ان کی جو نافرمانی تھی، ان کا جو اللہ اور اس کے رسول کو نام ماننا تھا، وہ ان کی زبانوں پر آ گیا، اور کیا کہنے لگے؟ اللہ کے وعدے اور اللہ کے رسول کے وعدے جو تھے وہ تو صرف دھوکے کے تھے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آزماتا ہے اپنے بندوں کو تاکہ وہ دیکھ سکے کون ان میں سے اچھے عمل کرنے والا ہے، کون ان میں سے ثابت قدم رہنے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَتْ اور جب کہا، طَائِفَةٌ ایک گروہ نے، منہم ان میں سے، یا اہل یثرب اے اہل یثرب، لا مقام لکم نہیں کوئی جگہ ٹھہرنے کی تمہارے لیے، فرجعوا پس لوٹ چلو، وَيَسْتَأْذِنُوا اور اجازت مانگ رہا تھا، فریقٌ ایک گروہ، منہم ان میں سے، النبی نبی سے، یقولون وہ کہہ رہے تھے، ان بیوتنا عورتن بے شک ہمارے گھر تو غیر محفوظ ہیں، یعنی کہ جنگ سے بچنے کے لیے کیا کرتے تھے؟ نبی سے بہانے کر کے جنگ سے جو ہے وہ بچ رہے تھے تاکہ ان کو جنگ میں نہ جانا پڑے۔ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ حالانکہ نہیں تھے وہ غیر محفوظ، إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا نہیں وہ چاہتے تھے مگر فرار ہونا، وَلَوْ دُخِلَتْ اور اگر داخل کیے جاتے، عَلَيْهِمْ ان پر لشکر، من اقطارها ان کے اطراف سے،
ثم سئلوا پھر وہ سوال کیے جاتے الفتنہ تا فتنہ برپا کرنے کا لآتوہا البتہ وہ آتے اسے وما تلبثوا اور نہ وہ انتظار کرتے بہا اس کا الا یسیرا مگر بہت تھوڑا وَلَقَدْ كَانُوا اور البتہ تحقیق تھے وہ عاہدوا وہ عہد کر چکے اللہ سے من قبل اس سے پہلے لا یولون کہ نہیں وہ پھریں گے الادبار پشتوں سے نہیں وہ پھیریں گے پشتیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اس سے پہلے جنگ میں داخل ہونے سے پہلے انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ جنگ ہوئی تو ہم نبی کا ساتھ دیں گے، ہم اللہ کے راستے میں لڑیں گے. لیکن اب جب جنگ کا وقت آیا، اب کیا ہیلے بہانے کر کے طرح طرح کے عذر پیش کر کے نبی سے اجازت لے کر جو ہے وہ جنگ سے بھاگ رہے ہیں. وکان عہد اللہ اور ہے عہد اللہ کا مسئولہ پوچھا جانے والا. قل لن کہہ دیجئے ہرگز نہیں، ینفعکم فائدہ دے گا تمہیں الفرارو بھاگنا، ان فرر تم اگر بھاگے تم من الموتی موت سے اول قتل یا قتل سے وَإِذًا اور تب لا تمتعون نہ تم فائدہ دیے جاؤ گے الا قلیلا مگر تھوڑا. یعنی کہ جنگ سے بھاگ کر کہاں جاؤ گے، موت تو تمہیں آ کر ہی رہے گی. اگر تم جنگ سے بھاگ کر بچ بھی گئے تو موت تو آنی ہے ایک دن، اور اللہ کے پاس تو پھر جانا ہی ہے، اور وہاں پھر اللہ کو جواب دینا ہے کہ اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو کیوں توڑا. قل کہہ دیجئے من ذا الذی کون ہے وہ جو یعصمکم بچائے گا تمہیں من اللہ اللہ سے ان ارادہ اگر اس نے ارادہ کیا بکم سوءا تمہارے ساتھ برائی کا او ارادہ بکم یا اس نے ارادہ کیا تمہارے ساتھ رحمتاً رحمت کا ولا یجدون اور نہیں وہ پائیں گے لہم اپنے لیے من دون اللہ سوائے اللہ کے ولی ولا نصیرا کوئی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار. قد یعلم اللہ کہ تحقیق جانتا ہے اللہ المعوقین رکنے والوں کو منکم تم میں سے والقائلین اور کہنے والوں کو لاخوانہم اپنے بھائیوں سے ہلم آؤ الینا ہماری طرف. یعنی کہ دوسروں کو بھی کہتے تھے کہ تم بھی جنگ میں نہ جاؤ، اور خود تو انہوں نے جانا ہی نہیں تھا. ولا یاتون اور نہیں وہ آتے البأس لڑائی کو الا قلیلا مگر بہت تھوڑے. اشحتن علیکم بخیل ہیں تم پر. فاذا جاء الخوف پھر جب آتا ہے خوف رأیتہم دیکھتے ہیں آپ انہیں ینظرون وہ دیکھتے ہیں الیکا طرف آپ کے تدورو گھومتی ہیں اعینہم آنکھیں ان کی کالذی یخشا اس شخص کی طرح غشی تاری ہو رہی ہو جس پر علیہ الموتی جس پر موت کی. یعنی کہ ایسے بہانے کرتے ہیں اللہ کے نبی کے سامنے کہ جیسے ان پر موت آنے والی ہے، جنگ پر جانا ان کو اتنا مشکل لگتا ہے. فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ پھر جب چلا جاتا ہے خوف، یعنی کہ جب ان کو کہہ دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے تم نہ جاؤ جنگ میں، تمہیں ہم اجازت دیتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے سلقوکم بدزمانی کرتے ہیں آپ سے بِأَلْسِنَةٍ 7 زبانوں کے حدادٍ تیز اشحتاً بخل کرتے ہوئے علی الخیر مال پر. اولئک یہی لوگ ہیں لم یؤمنوا نہیں وہ ایمان لائے فاحبط اللہ تو ضائع کر دیا اللہ نے اعمالہم ان کے اعمال کو. کتنی ہی بڑی جو ہے یہ ناکامی ہے کہ انسان ایمان لے آئے پھر اس کے بعد ایسے عمل کرے کہ جو اس کے اعمال کو جو اس کی نیکیوں کو ضائع کر دیں. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا اور ہے یہ اللہ پر بہت آسان. يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ وہ سمجھتے ہیں لشکروں کو لم يَذْهَبُوا کہ نہیں وہ گئے. وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ اور اگر آ جائیں لشکر یعنی کرو یودو وہ چاہیں گے لو انہم کاش یہ کہ وہ بادونا باہر رہنے والے ہوتے من العرابی عرابیوں میں سے یسألون وہ پوچھ لیا کرتے ان انبائکم خبریں تمہاری. یعنی اتنے جو ہیں بزدلی دکھا رہے تھے کہ کیا خواہش کرتے تھے کہ کاش ہم عرب سے باہر رہتے ہوتے تو ہمیں جنگ ہی نہ لڑنی پڑتی، بس دور سے ہی ہمیں خبریں پتہ چل جاتی کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ اور اگر وہ ہوتے تم میں سے ما قتلوا نہ وہ جنگ کرتے الا قلیلا مگر بہت کم. لقد کان لکم البتہ تحقیق ہے تمہارے لیے فی رسول اللہ اللہ کے رسول میں اسوۃ حسنۃ نمونہ اچھا لمن کانا اس کے لیے جو یرجو اللہ امید رکھتا ہے اللہ کی والیوم الآخرہ اور آخرت کے دن کی وذکر اللہ کثیرا اور وہ یاد کرے اللہ کو کثرت سے. تو اگر میں اور آپ بھی اللہ سے اور آخرت کے دن کی امید رکھتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ سے ملاقات کریں تو کیسے زندگیاں گزارنی ہے اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق. کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ
وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ اور جب دیکھا مومنوں نے الْأَحْزَابَ گروہوں کو، قالوا وہ کہنے لگے هَذَا مَا وَعَدَنَا یہ ہے وہی جو وعدہ کیا ہم سے اللہ نے، وَرَسُولُهُ اور اس کے رسول نے، وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اور سچ فرمایا اللہ نے اور اس کے رسول نے، کیونکہ اللہ نے کیا وعدہ کیا تھا کہ اب ایمان لے آئے ہو تو ٹیسٹ تو ہوگا، آزمائش تو آئے گی۔ اللہ نے پچھلے سپاروں میں بھی کہا کہ ایسے تو نہیں تمہیں چھوڑ دیا جائے گا نا، تم نے دعویٰ کیا ہے کہ تم اللہ کو ماننے والے ہو، تو اب اللہ تعالیٰ بھی تو ٹیسٹ کر کے دیکھیں گے کہ کتنے سچے ہیں ہم اپنی بات میں۔ تو جو اللہ کو ماننے والے تھے، جو ایمان والے تھے، انہوں نے جب جنگ کو دیکھا، انہوں نے جب دیکھا کہ ان پر دشمن نے حملہ کر دیا، تو ان کے الفاظ کیا تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا، جبکہ منافقین کے کیا الفاظ تھے، وہ کیا کہنے لگے، اللہ اور اس کے رسول کے وعدے جو ہیں وہ سچے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا زَادَهُمْ اور نہیں اس نے زیادہ کیا انہیں، یعنی اس آزمائش نے، اس جنگ نے انہیں کس چیز میں زیادہ کیا، إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا مگر ایمان اور سپردگی میں، من المؤمنین مومنوں میں سے، رجال کچھ مرد ہیں، صدقوا جنہوں نے سچ کر دیا، ما عاہدوا جو انہوں نے عہد کیا، اللہ سے، علیہ جس پر، فمنہم تو ان میں سے وہ ہے من قضا جو پوری کر چکا نحبہ نظر اپنی، ومنہم اور ان میں سے کوئی ہے من ینتظر جو منتظر ہے، یعنی کچھ تو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے اور کچھ غازی بن گئے، وما بدلوا تبدیلا اور نہیں انہوں نے تبدیلی کرنا، یعنی جیسے انہوں نے کہا تھا کہ ہاں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، انہوں نے جنگ میں شرکت کر کے اپنی جانوں کے نذرانے دے کر اس بات کا جو ہے وہ حق ادا کر دیا، اس بات کو ثابت کر دیا کہ ہاں جو انہوں نے کہا تھا وہ سچ تھا۔ لیجزی اللہ تاکہ بدلہ دے اللہ الصادقین سچوں کو، بصدقہم ان کی سچائی کا، ویعذب المنافقین اور وہ عذاب دے منافقوں کو، ان شاء اگر وہ چاہے، او یا یتوب علیہم وہ مہربان ہو جائے ان پر، یعنی اگر وہ توبہ کر لیں۔ ان اللہ بے شک اللہ کان غفور الرحیمہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وردہ اور پھیر دیا اللہ نے الذین ان کو جنہوں نے کفروا کفر کیا، بغیظہم ساتھ ان کے غصے کے، لم ینالوا خیرا نہیں انہوں نے پائی کوئی بھلائی، وکفى اللہ اور کافی ہو گیا اللہ المؤمنین القتال مومنوں کو جنگ میں، یعنی اللہ کی مدد پھر مومنوں کو آئی کیونکہ وہ اپنے وعدے میں اپنی بات میں سچے تھے۔ وکان اللہ اور ہے اللہ قویا عزیزا بہت قوت والا، بہت زبردست۔ وانزل الذین اور اس نے اتارا ان کو جنہوں نے ظاہروہم مدد کی ان کی، من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے، من سیاسہم ان کے قلوں سے، وقذف اور انہوں نے ڈال دیا، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، الرعب رعب، فریقاً ایک گروہ کو، یقتلون تم قتل کر رہے تھے، وتأسرون اور تم قید کر رہے تھے، فریقاً ایک گروہ کو، وأورثکم اور اس نے وارث بنا دیا تمہیں، ارضکم ان کی زمین کا، ودیارہم اور ان کے گھروں کا، واموالہم اور ان کے مالوں کا، وأرضاً اور اس زمین کا، لم تطئوها نہیں تم نے پامال کیا جسے، وکان اللہ اور ہے اللہ علی کل شیء اوپر ہر چیز کے، قدیرہ خوب قدرت رکھنے والا۔ یا ایہا النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک کہہ دیجیے اپنی بیویوں سے، ان اگر کنتن ہو تم، تریدنا تم چاہتی، الحیات الدنیا زندگی دنیا کی، وزینتہا اور زینت اس کی، فتعالینا تو آؤ، امتعکن میں کچھ ساز و سامان دے دوں تمہیں، واسرحکن اور میں رخصت کر دوں تمہیں، سراحن رخصت کرنا، جمیلہ اچھے طریقے سے، وان کنتن اور اگر ہو تم، تردن اللہ تم چاہتی اللہ کو، ورسولہ اور اس کے رسول کو، والدار الآخرۃ اور گھر کو آخرت کے، فإن اللہ تو بے شک اللہ اعد تیار کر رکھا ہے، للمحسنات نیکی کرنے والیوں کے لیے، منکن تم میں سے، اجرا عظیما اجر بہت بڑا۔ یا نساء النبی اے نبی کی بیویوں، من یاتی جو کوئی آئے گی، منکم تم میں سے، بفاحشۃ بے حیائی کو، مبینۃ کھلی، یضاعف بڑھا دیا جائے گا، لہ العذاب اس کے لیے عذاب، ضعفین دگنا، وکان ذالک اور ہے یہ، علی اللہ اللہ پر، یسیرا بہت آسان۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ پڑھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر پڑھنے میں کوئی کمی کوتاہی، کوئی غلطی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس سے معاف کرے۔ انشاءاللہ آپ لوگوں سے کل ملاقات ہوگی۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔